رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو حضور نے کن کن عورتوں کا دودھ پی کر پروان چڑھا، کن کن عورتوں کا دودھ پیا حضور نے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا تو ابو لہب کی باندی حضرت صویبہ کا حضور نے دودھ پیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، اور حضرت حلیمہ آپ کو لے گئی اور آپ کو دودھ پلایا، اور آپ کا دودھ پینے کا زمانہ حضرت حلیمہ کے یہاں پر ہی ختم ہوا۔ پہلے عرب کے جو بڑے بڑے شرفا ہوا کرتے تھے، عرب کے بڑے بڑے خاندان کے لوگ جو ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے، اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے پاس کے دیہاتوں میں دے دیا کرتے تھے، پاس کے گاؤں میں دے دیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا اور وہاں کی زبان بچے سیکھتے تھے، وہاں کی اچھی ہوا میں بچے پروان چڑھتے تھے، وہاں کی فصیح زبان سیکھتے تھے۔ شہروں کی زبان جو ہوتی ہے وہ گاؤں کے مقابلے میں اتنی فصیح زبان نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ عرب کے بڑے بڑے شرفا اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے گاؤں دیہات کی عورتوں کو دے دیا کرتے تھے۔ وہاں پر بچے اچھا پروان چڑھتے تھے، کھلی ہوا میں رہا کرتے تھے اور اچھی زبان سیکھا کرتے تھے، اچھی تندرستی بچے کی ہوا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ بچے تلاش کرنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، بچے لینے کے لیے میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ شریف آئی۔ مکہ شریف میں بچوں کو لینے کے لیے آئی، اور میرے ساتھ صرف ایک بچہ تھا جو کہ پیاسا اتنا تھا، بھوکا اتنا تھا، اور میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اس کو پلا سکتی۔ پوری رات وہ روتا رہتا، پوری رات بھوک اور پیاس سے بلکتا رہتا، تڑپتا، اور میں اس کی دل جوئی کرتی رہتی تھی۔ میرے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جس کے نہ ہی تھنوں میں دودھ تھا، تھنوں کا دودھ سوکھ چکا تھا، اور میرے ساتھ ایک کھچر بھی تھا جو اتنا لاغر اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ کے لوگ سفر میں جو تھے، میرے ساتھ چلنے والے جو تھے، وہ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے اس سے، کیونکہ میرے خچر کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی تھی، اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ چل سکتا۔ لیکن بہت مشکلوں کے بعد، بہت کٹھن راستے طے کرنے کے بعد میں مکہ شریف کا سفر پورا ہوا۔ اور جب ہم مکہ شریف پہنچ گئے، وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عورت لینے کی جرت نہ کر رہی، کوئی عورت بھی حضور کی طرف دیکھ نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیم ہو چکے تھے، حضور کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ جو عورت یہ بات سنتی تھی کہ ان کے باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اس وجہ سے کوئی بھی عورت حضور کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ بچہ جب یتیم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انعام و اکرام کم ملنے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا باپ نہیں ہوتا، بچہ یتیم ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کو انعام زیادہ مل نہیں پاتا تھا۔ اس وجہ سے عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ دیکھا، اور حضرت حلیمہ کا اتنا دودھ نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت حلیمہ کو کسی نے اپنا بچہ نہ دیا۔ لیکن یہاں پر حضرت حلیمہ کا نصیب 14ویں کے چاند کی طرح، حضرت حلیمہ کا مقدر سورج کی طرح روشن ہو رہا تھا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی تھا۔ حضرت حلیمہ کے پاس اتنا دودھ نہیں تھا کہ انہیں کوئی بچہ اس وجہ سے دے نہیں رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیم ہو چکے تھے، اس وجہ سے حضور کو کوئی عورت لے نہیں رہی تھی، کیونکہ انعام زیادہ نہیں ملتا اگر کسی کا باپ نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے کوئی حضور کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ یہ بات تو مجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے کہ تمام عورتیں بچے لے کر مکہ شریف سے خالی ہاتھ چلی جاؤں۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، اگر کوئی بیچارے اس یتیم کو نہیں لیتا ہے تو ہم ہی لے لیتے ہیں۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کو کہا پتا تھا کہ ان کا مقدر جگمگانے والا ہے، ان کے گھر کے اندر رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے، ان کے جانوروں کے اندر دودھ آنے والا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ حضور ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، سراپا برکت ہے نبی سب کے لیے۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے کے اندر گئیں۔ جانے کے بعد میں جب حضور کو دودھ پلانے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کی چھاتی میں اتنا دودھ بھر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور حضور کے رضائی بھائی نے بھی پورا پیٹ بھر کے دودھ پیا اور دونوں سو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت حلیمہ نے جب اپنی اونٹنی کی طرف دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس اونٹنی کو دعا، اور دھونے کے بعد میں دونوں نے پورا شکم شیر ہو کر دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اس کے بعد میں دونوں پوری رات آرام کی نیند سوئے، بالکل سکون کے ساتھ سوئے۔ جب یہ ماجرا دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے تو کہا کہ مجھ کو تو یہ بچہ برکت والا لگتا ہے، حلیمہ تم نے اچھا کیا اس بچے کو لا کر۔ حضرت حلیمہ نے کہا مجھ کو بھی یہی معلوم ہوتا ہے، مجھ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ہمارے گھر میں برکتیں آئی ہیں۔ اور جب حضرت حلیمہ اس بچے کو لے کر، یعنی حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب مکہ شریف روانہ ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی اور جس کھچر پہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تھی، اس وقت وہ اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حلیمہ سعدیہ کے کوکھ میں آئی تو وہ خچر اتنی تیز رفتار سے چل رہا تھا، اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ اس کے گردے کے برابر کوئی جانور آ نہیں رہا تھا۔ جتنے سفر میں تھے حضرت حلیمہ کے ساتھ سارے پیچھے رہ گئے۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا حلیمہ تم نے خچر دوسرا لے لیا ہے یا وہی خچر ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آ گئے ہیں۔ اب جن جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا دودھ آ گیا، جو لاغر تھے طاقت آ گئی۔ حضرت حلیمہ جب گھر کے اندر لے کر گئی تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب ہم گئے تھے کسی جانور کے تھنوں میں دودھ نہ تھا، سارے جانور بھوکے پیاسے تھے، لیکن جیسا میں نے نبی کو اپنی گود میں لے کر قدم اپنے گھر کے اندر رکھا تمام جانوروں کے تھن بھر گئے، تمام جانور بھوکے پیاسے تھے، ان کے پیٹ بھر گئے۔ اور جب چرواہے چرانے کے بعد میں میرے جانوروں کو لے کر آیا کرتے تھے ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوا کرتے تھے، ان کے تھنوں میں دودھ دودھ ہوا کرتا تھا۔ جب خاندان والوں نے یہ دیکھا تو اپنے چرواہوں سے کہا کہ سنو اب تم اپنے جانوروں کو وہیں پر چرانا جہاں پر حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں۔ لیکن ان کو کہاں پتا تھا یہ چرانے کا کوئی دخل نہیں، جہاں پر حضرت حلیمہ کے جانور چرتے ہیں اس سے کوئی دخل نہیں، دخل تو یہ ہے کہ ان کے گھر میں رحمت عالم آ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آ چکے ہیں۔ یہ چرانے کی وجہ نہیں تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ لے کر اپنے گھر میں آ گئی۔ اس کے بعد میں کہتی ہیں جب حضور کے دودھ پینے کا زمانہ 2 سال رواج کے مطابق مکمل ہو گیا تو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی ماں کے پاس چلی گئی۔ ان کی ماں نے ہمیں دیا، جتنا بھی ہو سکا ہمیں پیسے دیے۔ اس کے بعد میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کرنا ایک وقت کے لیے گوارا نہ تھا، لیکن اتفاق کیا ہوا اس وقت مکہ شریف کے اندر ایک وبا، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو ہم نے اس بیماری کا بہانہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے گھر لے کر آ گئے، حضور کو دوبارہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر پہ لے کر آ گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے ایک روز کیا ہوا، نبی نے مجھ سے کہا اے میری پیاری امی جان، میرے بھائی اور میری بہن صبح اٹھتے ہی کہاں چلے جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا وہ دونوں جنگل جاتے ہیں، جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ماں میں بھی جاؤں گا، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں بھی جنگل جاؤں گا جانور چرانے کے لیے۔ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، تم تو ہمارے لیے بہت خاص ہو، تم کو تو اپنی جان سے پیارا ہمیں رکھنا ہے، تم نہیں جاؤ گے۔ لیکن حضور کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے، بار بار کہنے کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے چلے جانا۔ تو حضور حضرت حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ جنگل جایا کرتے تھے، ان کو چرایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبیوں کی سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں ہی اس کام کو انجام دیا، بچپن میں ہی حضور نے اس کام کو انجام دیا، ایک نشانی حضور کے بچپن میں ہی ظاہر ہو گئی۔